نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ گنتی کے چند دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایام معدودہ، گنتی کے چند دن ہیں۔ فرض روزے گنتی کے دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا، لہٰذا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جس رب عز و جل نے تمہیں 11 مہینے کھلایا پلایا، وہ اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم، روح، ظاہر و باطن، دنیا و آخرت کا فائدہ ہو تو ضرور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو، حیض و نفاس والی عورت کو تو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ تو بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آیت میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت یعنی 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر ہے۔ اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ مریض کو بھی رخصت ہے، جبکہ اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں ممنوع ایام کے علاوہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مریض کو محض زیادہ بیماری کے یا ہلاک کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ کسی دلیل یا سابقہ تجربہ یا کسی ایسے طبیب کے کہنے سے غالب گمان حاصل ہو جو طبیب ظاہری طور پر فاسق نہ ہو، یعنی ایسا طبیب جو فاسق و فاجر نہیں ہے، ایسا ڈاکٹر جو فاسق و فاجر نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے تمہاری صحت جو ہے وہ زیادہ خراب ہو جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی یا تم ہلاک ہو جاؤ گے، تو ایسے ڈاکٹر اور ایسے طبیب کے کہنے پر روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اور جن ایام کا روزہ چھوڑا جائے گا ان ایام کی بعد میں قضا بھی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔